السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قال اللہ عز سبحان فی کلام المجید فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السیر نیوز کے پلیٹ فارم سے لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حافظ محمد کامران نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کی خاطر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی یہ بابرکت ساعات یقیناً ہمارے لیے توشہ آخرت بن کر آتی ہیں اور ہمارے لیے بخششوں اور مہربانیوں کا سما لے کر آتی ہیں۔ آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے معزز مہمان حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے میں جس شخصیت کا تعارف کرانا چاہوں گا، محمدیہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بہرشیف سے فارغ التحصیل جناب حضرت علامہ مولانا حافظ مبشر حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ کو آج کے اپنے اس پروگرام میں تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو السحر نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں ایک بڑی خوبصورت اور بڑی محبتوں بری شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری ابرار حسین صاحب مدرس جامعہ وارثیہ بیول آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ بڑی خوبصورت اللہ رب العالمین نے آواز اور سوز و گداز والی شخصیت ہمیں آج ہمارے پروگرام میں عطا کی ہے، جن سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف و توصیف اور حضور کی نعت سننے کا اہتمام کریں گے۔ جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں تمام بھائیوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جناب محترم محمد اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم صاحب مشکور ہوں جناب کا کہ آپ نے اپنی فرصت کے لمحات سے تھوڑا وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کے ہوسٹ اور اس پروگرام کی جان جناب حضرت علامہ حافظ محمد اکرام صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سب کو خوش آمدید بھی کہہ رہی ہیں۔ اور ان کے ساتھ السحر نیوز کے جو سرکردہ شخصیت ہیں جناب محترم سحری خورشید صاحب CEO ہیں، وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اس میں موجود ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تلاوت کلام مجید سے میں آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ رب کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، جب بھی کوئی کام نیک کام اللہ رب العالمین کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا برکتیں سمیٹنے کے لیے میں صفحات نور سے تلاوت کلام مجید کے سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ تمام احباب قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शअनिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करें। अल्लाह ताला के हम्दो सना के बाद अब बारी आती है जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते मुक़द्दस की। जनाब मोहतरम तारक भट्ट साहब हमारे साथ शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। NAV वारसी हमारे को भाई शामिल हुए हमारे साथ। इन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात, हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम कहा इन्होंने। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशकूर हूं जनाब का कि आपने अपनी फुर्सत के लम्हात में से, अपने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। मैं सबसे पहले आज की हमारी मेहमान शख्सियत बुलबुल चमनिस्तान रिसालत वासिफ शाही हुदा जनाब मोहतरम हाफिज वकारी अबरार हुसैन साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। हजरत बहुत मशकूर हूं कि आपने अपने कीमती लम्हात में से असहर न्यूज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अली क्या हाल है आपका? ठीक है आप? तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से आज हाजिरी का शर्फ बख्शा है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबी अल करीम। हमारे साथ दूसरी शख्सियत है अल्लामा मुबश्शिर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज अपने सामीन को एक और भी मजे की बात अर्ज करना चाहूंगा कि आज अल्लामा मुबश्शिर साहब ने यूं समझ सकते हैं आपके कामरान साहब की सीट संभाली हुई है और मैंने आज अल्लामा इकराम साहब की सीट संभाली हुई है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ टॉपिक हमारा वही है उशर के मसाइल। पिछली दो नशिस्तों से हम डिस्कस कर रहे थे और उस पे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत से तारीफी कलिमात भी भेजे हैं कि आपने एक अच्छी काविश शुरू की हुई है, क्योंकि मामलात भी ऐसे चल रहे हैं कि गंदम की कटाइयां हो रही हैं, तो ऐसे में उशर के मसाइल जानना इंतहाई जरूरी होता है। तो अल्लामा मुबश्शिर साहब हमारा साथ देंगे, लेकिन उससे पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने के अंदर हुजूर की मोहब्बत के चिराग जलाने के लिए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो है वो सुनने की सादत हासिल करेंगे। अच्छा हमारे साथ अभी शामिल हुए हम हाफिज मोहम्मद नजीर साकी साहब। कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मोहतरम सीओ साहब सर खुर्शीद साहब की तरफ से कारी अबरार साहब को खुश आमदीद कहा गया। अल्लामा मुबश्शिर साहब को भी असैर न्यूज के प्लेटफॉर्म पे मोहतरम सैरी खुर्शीद साहब की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं जी। तो मैं गुजारिश करूंगा हाफिज वकारी अबरार हुसैन साहब से कि आप अपने कौन से कलाम से आज हमें मुस्तफीज फरमाएंगे और सामीन को बताएं कि सबसे पहला कलाम आज आप कौन सा पेश फरमा रहे हैं। कारी अबरार साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी पहले आवाज आपकी कट गई थी अभी। जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज आप हमें कौन सा पहला कलाम सुनाना पसंद फरमाएंगे। मैं इंशाल्लाह जी आगाज करूंगा आज अहमद अली हाकम साहब के कलाम से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इरशाद हो इरशाद हो। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
ایسا دلدار پھر نہیں ہوگا، ایسا دلدار پھر نہیں ہوگا، ایسا دلدار پھر نہیں ہوگا، ایسا شاہکار پھر نہیں ہوگا، ایسا شاہکار پھر نہیں ہوگا، اپنی بہاروں سے یہ آ رہی ہے صدا، اپنی بہاروں سے یہ آ رہی ہے صدا، اب بھی غاروں سے آ رہی ہے یہ صدا، کیا ایسا غم خار پھر نہیں ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پھر نہیں ہوگا، ایسا غم خار پھر نہیں ہوگا، سبحان اللہ. حسین تیری نہیں نہیں کی قسم، حسین تیری نہیں نہیں کی قسم، ایسا انکار پھر نہیں بے شک ایسا انکار پھر نہیں ہوگا، ایسا انکار پھر نہیں ہوگا، ایسا دلدار پھر نہیں ہوگا. جناب سیدنا علی اکبر جب میدان جنگ میں جانے لگے تو آپ کی پھپھی جو ہیں وہ تشریف لائیں اور گھوڑے کی بات پکڑ کے جو آپ سے فرمایا اس کو شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ. ارشاد. یہ بولی اکبر سے یہ بولی اکبر سے کیا یہ دیدار پھر نہیں ہوگا، سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پھر نہیں ہوگا، کیا یہ دیدار پھر نہیں ہوگا. اور حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی مسلمان جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے محمد علی حاکم صاحب نے اپنے اشعار میں اس کو ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ آخری ہے میرا نبی آخری ہے میرا نبی، بے شک بے شک. پھر نہیں ہوگا، واہ 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 جانے کلام. پھر نہیں ہوگا، ایسا شاہکار اور پھر نہیں ہوگا. بے شک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
علامہ ابرار صاحب بڑے خوبصورت اور دل نشین انداز سے حضور کی نعت پڑھ رہے تھے. دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں اور آپ کو سنا جاتا رہے، اور کیفیت کے یہ لمحات خوبصورت انداز سے، اور آخر میں جو آپ نے اشعار میں جو پیغام دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام صرف میرے آپ کے لیے یا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اور یہ حضور کی حدیث ہے، اور قرآن کی آیات میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے. اور حضور نے اپنی زبان پاک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ اعلیٰ صفات کے مالک صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شانیں عطا فرمائیں، تو حضور نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے احباب ابھی مزید تشریف لائے ہیں. چودھری کامران صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جناب علی، اور جتنے بھی دوست اس وقت لائیو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. میں بلا تاخیر علامہ مبشر صاحب کی جانب بڑھوں گا. علامہ صاحب، ٹاپک ہمارا چل رہا ہے عشر کا، اور اس وقت ان مسائل کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے. حضور علی بہت سے سوالات ہیں، ان میں سے پہلا سوال جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضور علی ہمیں اور ہمارے سامعین کو بتایا جائے کہ عشر کن کن لوگوں کو دیا جائے گا، کون کو لوگ اس کے اہل ہیں کہ ان کی طرف جو ہے وہ عشر بھجوایا جائے اور ان کو عشر دیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. جیسا کہ کمران صاحب آپ نے سوال کیا کہ کن عشر جو ہے کن لوگوں کو دیا جائے، کون مستحق ہیں کہ جن کو ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا اپنی فصلوں سے عشر دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت 10ویں پارے میں سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم. اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے مصارف ذکر کیے ہیں کہ وہ 8 لوگ ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہی وہ مصارف ہیں کہ جنہیں ہم عشر بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ صدقات واجبہ بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہم نفلی صدقات بھی اگر دینا چاہیں تو ان لوگوں کو دے سکتے ہیں. اور حضرت زید بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کسی نبی یا کسی اور بندے کے حق میں نہیں دیا، بلکہ اس کا اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 8 حصے ذکر کیے ہیں. تو مختصراً بیان کرتا چلا ہوں کہ وہ 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور عشر بھی دے سکتے ہیں، اور دیگر صدقات واجبہ اور نفلی صدقات بھی دے سکتے ہیں. تو ان میں سے اللہ رب العزت نے جو پہلا ذکر کیا ہے وہ ہے للفقراء، یعنی کہ فقیر لوگوں کو ہم زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں اور عشر بھی دے سکتے ہیں. اب فقیر کون لوگ ہیں؟ تو حضرت فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ فقیر وہ لوگ ہیں جو مالک نصاب نہ ہو. یعنی کہ مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو شرعی طور پر جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جس مال پر، یعنی کہ 7.5 تولے تونا اگر اس کے پاس سونا ہو، یا 52.5 تولہ
चांदी हो तो शख्स पर ज़कात फर्ज हो जाती है, इतना माल उसके पास ना हो तो वो फकीर कहलाएगा, उसको आप ज़कात अदा कर सकते हैं। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दूसरे नंबर पर जिक्र किया कि वल मसाकीन, तो फुकाए कराम लिखते हैं कि फकीर वो शख्स है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, ना खाने के लिए हो और ना ही बदन छुपाने के लिए, बल्कि वो खाने के लिए भी लोगों का मोहताज हो और इसके अलावा कुछ पहनने के लिए भी, और जरूरियात जिंदगी का, यानी कि जिसके अंदर हमें जिंदगी के अंदर जो चीजें जरूरत होती हैं, यानी खाने के लिए अशिया का होना है या घर रहने के लिए है, यानी कि जरूरियात जिंदगी का वो क्या हो, मोहताज हो, उसको मस्कीन कहते हैं, उसको भी दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो कुरान ने जिक्र किया है, कुरान के अंदर जो जिक्र मिलता है आयत मुबारका के अंदर के आमिलीन, अब आमिलीन से क्या मुराद है, तो यहाँ पर फुकराए कराम ने लिखा है कि वो है कि जिसे बादशाह इस्लाम ने ज़कात या उशर वसूल करने के लिए क्या हो, मुकर्रर किया हो, यानी कि वो लोग जो अपने इलाके से क्या है ज़कात इकट्ठी करके फिर आगे लोगों तक वो क्या करें, पहले यानी कि वो ज़कात को इकट्ठी करें, फिर बादशाह वक्त को क्या करे, उससे आगाह करें, फिर बादशाह वक्त उन्हें क्या करे, हुक्म दे कि वो किस अंदाज से यानी कि अपने इलाके में गरीब लोगों को। अब वो फरमाते हैं कि फुकाए कराम ने कहा है कि अगर आमिलीन की तनख्वाह ज़कात के माल से अदा की जाए तो ये भी जायज़ है, यानी आमिलीन की आप ज़कात जो है उससे उनकी तनख्वाह भी अदा कर सकते हैं। मतलब और आमिलीन, मैं जो समझा वो ये है कि जो माल इकट्ठा हो रहा है उशर का है या ज़कात का है, उसी में से कुछ पैसे बतौर तनख्वाह इन लोगों को जो इकट्ठे कर रहे हैं इनको दी जा सकती है, आप ये फरमा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, उनकी जो उनकी तनख्वाह भी दी जा सकती है और उनको ज़कात अगर वो मुस्तहक हैं तो उनको ज़कात भी दी जा सकती है। माशाअल्लाह। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नंबर 4 पर इरशाद फरमाया कि वल यानी कि वल मुअल्लफत कुलूबहुम, यानी कि मुअल्लफ कलूब से मुराद कि वो लोग जिनकी दिलदारी के लिए मकसूद हो। तो यहाँ पर मैं हवाला जात पेश करता हूँ कि हजूर ज़ाहिर उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुअल्लफतुल कुलूब के तहत लिखा है। आप फरमाते हैं कि मुअल्लफतुल कुलूब से मुराद वो लोग, वो गैर मुस्लिम लोग हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत पीर मोहम्मद करम शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके 3 जो है वो सूरतें जिक्र की हैं कि गैर मुस्लिम को किस तरह हम दे सकते हैं, वो कौन सी 3 सूरतें बरते हैं। आप फरमाते हैं कि पहली सूरत यह है कि आप क्या नाम है, जो गैर मुस्लिम है उनमें से जो रईस लोग हैं आप उनको भी ज़कात अदा कर सकते हैं, उशर भी अदा कर सकते हैं। क्यों अदा कर सकते हैं? आप फरमाते हैं कि उसकी वजह यह है कि आप इस वजह से अदा कर सकते हैं क्योंकि जो रईस लोग हैं वो एक तो मुसलमानों को ना तो खुद अजियत पहुंचाएं और ना ही वो क्या है किसी दूसरे को अजियत पहुंचाने दें। आप फरमाते हैं कि दूसरी इसकी जो है वो सूरत ये है कि आप मुअल्लफतुल कुलूब इस वजह से भी दे सकते हैं, यानी कि गैर मुस्लिमों को, कि आप उनको ज़कात दें या उशर दें ताकि उनका दिल जो है वो इस्लाम की तरफ क्या है, माइल हो, यानी कि उनको इस्लाम के अहकामात पता चले, इस्लाम के मुतल्लक उनका दिल नरम हो ताकि वो क्या है, इस्लाम कबूल कर सकें। और तीसरी सूरत आपने लिखी है कि आप इस वजह से भी 9 मुस्लिमों को दे सकते हैं कि ताकि वो दोबारा कुफर की तरफ माइल ना हो, ताकि वो दोबारा कुफर की तरफ न जाए। ये 3 सूरतें हैं जो अल्लामा साहब आपकी बात से माजरत काट रहा हूं बात को, कि इस्लाम पूरी कोशिश है इस्लाम में कि जो भी लोग गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं उनके नान नफके, उनकी हाजात को पूरा करने के लिए मुकम्मल जोर लगाया जाए ताकि अगर वो अपने पुराने लोगों को छोड़ के आए हैं उनको ये महसूस ना हो कि इस्लाम ने भी हमें तने तनहा छोड़ दिया है।
جی جی بالکل بالکل آپ ہمارے مذہب کی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. جی بالکل یہ ہمارے دین کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. لیکن ایک اور بات عرض کر سکوں کہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہیں یہ اب کیا ہے منسوخ ہو چکے ہیں. لیکن علماء کرام کی ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی اگر ضرورت پڑے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن اگر دیگر غیر مسلم ممالک میں ہم نظر دلائیں تو ہمیں طرح طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غیر مسلم ان پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. تو ان ممالک میں یہ صورت بن سکتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں ادا کر سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ آگے فرمایا نمبر 4 کہ والغارمین. اب غارمین سے مراد مقروض لوگ ہیں کہ جن پر قرض ہے. تو فقہاء کرام کے لکھتے ہیں کہ وہ مقروض لوگ جن پر قرض ہے تو ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، عشر بھی ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض ہلکا کر سکیں. لیکن یہاں پر فقہاء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ جب آپ کسی مقروض کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا آپ کسی کو عشر ادا کرتے ہیں تو اس کو اتنا نہ ادا کیا جائے، یعنی کہ وہ ایک تو صاحب نصاب بن جائے. قرض اتارنے کے بعد کیا ہے صاحب نصاب کسی کو بنانا، یہ کیا ہے مکروہ عمل لکھا ہے. یعنی جتنا 52.5 تولے چاندی جتنے پیسوں کی آتی ہے اس سے کم کم پیسے دیے جا سکتے ہیں. ہاں دیے جا سکتے ہیں. اگر آپ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جس کی مقدار بن رہی ہے اتنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شخص کو دیتے ہیں، مالک بناتے ہیں، تو وہ مالک تو بن جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا عمل کرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہترین. اگلا مصارف زکوٰۃ حضور ارشاد فرمائیے. اگلا جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب یہاں پر میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کروں گا. یہاں پر علماء کرام نے اس کی چند صورتیں ذکر کی ہیں. تو نمبر 1 ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محتاج ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو جہاد کے لیے اس کے پاس سواری نہیں ہے یا زیادہ راہ نہیں ہے، تو یہاں پر علماء کرام لکھتے ہیں، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس شخص کو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں اور اس کو عشر سے اگر کوئی آپ عشر دینا چاہیں تو وہ بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. پھر مروایا کہ اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ آیا دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس کو بھی زکوٰۃ سے مال دیا جا سکتا ہے اور اس کو عشر سے بھی اگر دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حج کو جا رہا ہے اس کا لوگوں سے سوال کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کو ضرورت ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ کا میں معذرت کے ساتھ بات یہاں پہ ذرا مسئلے کی وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ حج پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عشر لے سکتا ہے. تو عشر لوگ دیتے ہیں دانے، ٹھیک ہے، تو دانے لے کر کے تو جو ہے وہ حج پہ جانا یہ کوئی مماثلت نہیں بن رہی. تو میرے خیال سے یہاں پہ وہ مسئلہ عرض کرنا چاہیے کہ جیسے آپ گندم کا عشر دے سکتے ہیں ویسے ہی آپ گندم کی قیمت بھی بطور عشر دے سکتے ہیں. مثلا آپ کے 10 من گندم آپ نے بطور عشر دینی ہے مثال کے طور پہ. تو اگر کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہے، اس کے باقی سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج پہ جو اخراجات کرے گا وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب وہ 10 من گندم بیچ کر کے تو جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس کو دیے جا سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کچھ دوست شامل ہوئے ہیں. محمد شعیب نواز صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب. اسد احمد صاحب کہتے ہیں جی بہت ماشاءاللہ.
تو بہت بہت شکریہ جی. اسد احمد صاحب, چودھری کامران صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. جی بالکل جی, آپ ہماری دعاؤں میں ضرور شامل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور علامہ اکرام صاحب فرما رہے ہیں جی کہ زبردست جی. علامہ مبشر صاحب, اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ جی, علامہ اکرام صاحب کی طرف سے ہمارے محترم بھائی توصیف عارف صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے, کہتے ہیں السلام جی. وعلیکم السلام. اور جتنے بھی دوست ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وقت بڑا مختصر ہے تو میں انشاءاللہ العزیز علامہ بشیر صاحب انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم مزید یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. علامہ ابرار صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں. علامہ ابرار صاحب, ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ میں ایک اور نعت پاک کے 2 اشعار آپ کو سنا دوں گا کیونکہ میرے خیال سے ٹائم آپ کا جو مختصر باقی رہ گیا ہے. بس بالکل اینڈ پہ لگتا جا رہا ہے. آپ بسم اللہ. بالکل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ گنبد خضرا ہے, سبحان اللہ, میں سمولے سبحان اللہ, جائے پرنم یہاں رولے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. طیبہ کی گدا ٹوٹ کے برسے میرے مولا, جب تک یہ زمین کی سیراب نہ ہونے, یہ گنبد خضرا ہے, میں سمولے دل کھول کے جائے پرنم یہاں رولے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے, بڑے احسن انداز سے جناب حافظ وقاری محمد ابرار صاحب بحضور سرور کونین اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے. کسی شاعر نے خوبصورت لکھا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال پہ ادبی. لکھنے والے نے کہا ہے کہ 1000 بار بھی اگر میں اپنا چہرہ اپنا منہ مشک و عنبر سے دھو لوں تو پھر بھی یا رسول اللہ آپ کی ثناخوانی کرنا مجھے کمال بے ادبی نظر آتا ہے. اور غالب نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتین کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است, کہ غالب ہم رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف رسول اللہ علیہ السلام کے رب کائنات پہ چھوڑتے ہیں, کیونکہ صرف وہی ذات اس بات کو جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. میں انتہائی مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ مبشر صاحب کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور السحر نیوز کے ان
लम्हों को यादगार बनाया, हमारे पास तशरीफ लाए और हमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत के बहुत से असबाक पढ़ाए और सिखाए। हमारे लिए ये वक्त बड़ा कीमती है जिस वक्त में हम अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र कर रहे हैं और उनकी तालीमात मुक़द्दस को पढ़ने और सीखने की सआदत हासिल कर रहे हैं। जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव शामिल हुए, जिन्होंने प्रोग्राम को देखा, मैं सबका मशकूर ममनून हूँ। आपने हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। इसी के साथ अपने मेजबान हाफिज मोहम्मद कामरान को इजाजत दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला इस रमजान को हम सब की निजात का जरिया बनाए और इस रमजान मुबारक की बाबरकत सआत के तोफैल पूरी दुनिया जो इस वक्त कोरोना वायरस के वबा से लड़ रही है, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और जो लोग इस मूजी मर्ज में हालत ईमान में दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरा और आपका हामी और नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।